بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ اول الدرس الاول کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تو عربی کا معلم کا دوسرا سبق کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تم نے فارسی یا اردو میں پڑھا ہے کہ صرف نحو میں کلمہ اور اس کی اقسام دو باتوں کو یہاں لا رہے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تین قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی معنی سمجھ میں آ جائے، زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، جیسے رجل وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ضرب جو ہے نا، یہ اسم ہے۔ فعل یہ وہ کلمہ ہے جس سے معنی بھی پایا جائے، زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضربہ، اس نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے زمانے میں۔ ذہب وہ گیا، یعنی چلا گیا، پاسٹ میں۔ حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، من، علی، فی، الی، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے۔ ذهب زید الی المسجد، زید مسجد تک گیا۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ پہلے سبق میں بھی بتایا تھا میں نے۔ نکرہ وہ ہوتا ہے جو عام چیز پر بولا جاتا ہے، جیسے رجل، کوئی بھی مرد، ٹھیک ہے، اور معرفہ وہ ہوتا ہے جو خاص چیز پر بولا، جیسے زید، مکہ، الرجل، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ دا کی جگہ پر معرفہ آتا ہے عربی میں، اور جیسے دا بک کہتے ہیں خاص کتاب، تو اسی طرح ال کتاب جب کر دیں گے تو وہ خاص کتاب ہوگی، اور ال کے بغیر عام کتاب ہوگی، وہ اے اور این کی جگہ پر آئے گا، جو انگریزی کا آرٹیکلز ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، یہ یاد کرنی ہے، اور اس میں نکرہ کے آگے 2 قسمیں آئیں گی۔ نمبر 1 علم، زید، حامد۔ علم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر جیسے ہوا، انت، انا۔ اس میں اشارہ، ہاذا، ٹھیک ہے، ذاکا، وہ۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پروناؤن نہیں ہوتا انگریزی میں، اس کو ضمیر کہتے ہیں، یعنی جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں موصول جیسے الذی، اللتی۔ اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے آپ کو عربی میں پتہ چلے گا۔ الذی، الذین، اللتی، ٹھیک ہے، اللاتی، یہ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ الفاظ، ان کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ، تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ منادا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یا لگاتے ہیں۔ منادا کا مطلب ہے جس کو ندا دی گئی ہو، جس کو پکارا گیا ہو، یا زید، اے زید، ٹھیک ہے، اب یہ معرفہ بن گیا۔ یا رجل، لیکن زید تو پہلے سے ہی معرفہ علم ہے، تو رجل کے ساتھ بولیں یا رجل۔ اب رجل ویسے تو نکرہ ہے نا، یا لگ گیا تو معرفہ بن گیا۔ نمبر 6 جو معرف باللام ہو، پہلے بھی بتایا ہے ابھی، یعنی جس پر افلام داخل ہو۔ فرسن، یہ تو نکرہ ہے نا، تو الفرس یہ خاص ہو گیا ہے، معرفہ ہو گیا ہے، الکتاب وغیرہ۔ وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ کے اسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ مضاف میں نے آپ کو صرف میں پڑھایا تھا، یعنی جس کی نسبت کی جائے، مضاف۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی کے پہلے جس کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور ان کے ترجمے میں کا، کے، کی آتا ہے۔ جیسا کہ میں بولوں کہ زید کی کتاب، زید کی کتاب، عربی میں ترجمہ کروں گا تو یاد رکھیں یہ ہے نا زید کی کتاب، تو عربی میں الٹا ترجمہ ہوگا مضاف الیہ کا، الٹا۔ زید کی کتاب ہے نا، تو کتاب کی پہلے عربی بنائیں، زید کی بعد میں بنائیں، کتاب زیدن۔ بہت سے طالب علم غلطی کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا زید کی کتاب تو بولتے ہیں زید پہلے ہے کتاب بعد میں ہے، تو عربی میں بھی ایسے ہوگا، زید کتابن۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، عربی الٹ ہوگی، یہاں پر ریورس ترجمہ ہوگا۔ زید کی کتاب، پہلے کتاب کی عربی بنائیں، پھر زید کی، کتاب زیدن، ٹھیک ہے۔ گھر کا دروازہ، گھر کا، دیکھیں کا، کے، کی آ جائے نا تو پھر وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ گھر کا دروازہ، پہلے دروازے کی بنائیں، باب، پہلے دروازے، گھر کا دروازہ، پہلے دروازے کی، باب، پھر گھر کی، یعنی بیت، تو باب البیت، باب البیتی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، مضاف الیہ میں الٹا ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھا، مدرسہ کے لڑکے، دیکھیں پہلے لڑکے کی بنائیں گے، اولاد، پھر مدرسہ، مدرسہ تو مدرسہ ہی ہے، اولاد المدرسہ، ٹھیک ہے۔ گھر کی عورتیں، دیکھیں کی آ گیا نا، تو گھر کی عورتیں، تو عورتیں پہلے بنائیں گے عربی اور گھر کی بعد میں، گھر کی عورتیں، نساء البیتی، نساء البیتی۔ اچھا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ آگے لکھی ہوئی مثالیں۔ ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا۔ دیکھیں کتاب تو نکرہ ہے، جب بولوں گا کتاب ھذا، اب یہ کتاب معرفہ ہو گیا۔ کتاب نکرہ ہے، جب بولوں گا کتاب زیدن،
زید معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرنے سے مطلب اچھا بنتا ہے. تو نکرہ تو پہلے نکرہ تھا لیکن جب معرفہ کے ساتھ لگا تو یہ بھی معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے. نمبر 4 اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. اچھا نکرہ کی 2 قسمیں آ رہی ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت. اس میں صفت ٹھیک ہے نا. اس میں ذات یعنی جو کسی چیز کا نام ہو، جو جاندار یا بے جان چیزوں کا نام ہے، انسان، فرس، حجر. اب یہ نکرہ کی ایک قسم ہے. اس میں صفت وہ ہوتا ہے جو اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں، جیسے قبیح، جیسے انسان قبیح، برا آدمی، یہ صفت بیان کر رہے ہیں نا. حسن، خوبصورت. تو یہ پہلا سبق ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرے سبق کی طرف چلیں گے.